بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سفر مومن یوٹیوب چینل۔ حافظ ابن القیم الجوزی اپنی کتاب ذکر الہی میں لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ظلم کے دفاتر 3 قسم کے ہوں گے۔ ایک دفتر وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں بخشے گا، اور وہ ہے شرک۔ شرک ایک ایسا ظلم ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بخشتا۔ دوسرا دفتر وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کچھ نہیں چھوڑے گا، اور یہ ہے بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا، جس کا کہ اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دے گا۔ اور ظلم کا تیسرا دفتر وہ ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ کچھ پرواہ ہی نہیں کرے گا، اور وہ ہے انسان کا اپنی جان پر ظلم، جس کا معاملہ انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہی ہے، اور یہ دفتر سب دفتروں سے ہلکا اور جلدی محو ہو جاتا ہے، کیونکہ توبہ استغفار کرنے سے انسان کی برائیاں مٹ جاتی ہیں، اور پھر کچھ نیکیاں جو انسان کرتا ہے اس سے بھی برائیاں مٹ جاتی ہیں، اور پھر گناہوں کا کفارہ بننے والی جو مصیبتیں اس کے اوپر آتی ہیں، ان مصیبتوں سے بھی اس کے گناہ جو ہیں وہ مٹ جاتے ہیں۔ لیکن شرک کا جو دفتر ہے یہ کسی صورت نہیں مٹتا، کیونکہ اسے توحید ہی مٹا سکتی ہے۔ اسی طرح سے حقوق العباد کا دفتر جو ہے وہ بھی ایسے ہی ہے کہ جب تک ظالم کو مظلوم معاف نہیں کرے گا تب تک ظالم کو معافی نہیں مل سکتی۔ شرک جو ہے یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب دفتروں سے سنگین ترین الزامات کا دفتر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل شرک پر بہشت کو حرام کر دیا، لہذا اس میں کوئی مشرک داخل نہیں ہوگا، صرف اہل توحید ہی اس میں داخل ہوں گے، کیونکہ توحید جو ہے وہ بہشت کے دروازے کی چابی ہے، اس لیے جس کے پاس یہ چابی نہیں ہوگی وہ اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر اس کے علاوہ اگر چابی کے دندانے نہ ہوں گے تو پھر بھی دروازہ نہیں کھل سکے گا، اور اس چابی کے دندانے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، سچ بولنا، امانتوں کو ادا کر دینا، صلہ رحمی کرنا، والدین سے نیک سلوک سے پیش آنا وغیرہ وغیرہ ہیں۔ لہذا جس نے دنیا میں ہی توحید کی صحیح سالم چابی بنا کر اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے دندانے بھی لگا لیے، تو قیامت کے دن جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو چونکہ اس کے پاس وہ چابی موجود ہوگی جس کے سوا جنت کا دروازہ کھل ہی نہیں سکتا، اس لیے جنت کا دروازہ کھولنے میں اسے مشکل پیش نہیں آئے گی، سوائے اس کے کہ اس کے پاس ایسے گناہ ہوں، ایسی خطا کاریوں اور بدکاریوں کے گٹھڑ ہوں کہ جن کا اثر دنیا میں توبہ اور استغفار سے بھی زائل نہیں ہو سکا ہوگا، تو جب تک وہ ان سے پاک صاف نہیں ہو جائے گا بہشت میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا، اور اتنے شدید جرائم نے اگر اسے پاک نہیں کیا تو پھر اسے جہنم میں داخل ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا، تاکہ اس کے جسم سے اس کی پلیدی نکل جائے اور گناہوں کی میل کچیل جو ہے وہ اچھی طرح سے صاف ہو جائے۔ اس کے بعد پھر اسے دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، کیونکہ جنت دار الطیبین یعنی کہ پاک لوگوں کا گھر ہے، اس میں طیب اور پاک لوگ ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ نحل میں فرماتے ہیں کہ جنہیں فرشتے فوت کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ طیب اور پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں تو فرشتے انہیں سلام علیکم کہتے ہیں کہ جاؤ بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک دوسری جگہ پہ فرمایا کہ اپنے رب سے ڈرنے والے متقی لوگ جماعتیں بنا کر جنت کی جانب روانہ کیے جائیں گے، حتیٰ کہ جب جنت کے قریب پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے دربان انہیں السلام علیکم کہیں گے کہ تم طیب ہو گئے، لہذا ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جائے۔ رہا دوزخ، تو دوزخ دار الخبیثین یعنی کہ خبیث لوگوں کا گھر ہے۔ خباثت جو ہے یہ چاہے قول سے ہو، چاہے عمل سے ہو، چاہے کھانے پینے سے ہو، یہ خباثت ہی گنی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام خبیث لوگوں کو جمع کر کے بالکل اسی طرح سے تہہ بتہ کر کے جوڑ دے گا جیسے کوئی شخص کسی چیز کو تہہ بتہ کر کے تو جوڑ دیتا ہے، اس کے بعد پھر تمام خبیثوں کو دھڑام سے دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا، لہذا اس میں خبیث لوگ ہی ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید والی زندگی عطا فرمائے اور توحید پر ہی موت عطا فرمائے، اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے اور ہمیں جنت کے حقداروں میں سے بنا دے، آمین۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ۔